اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے سورہ نساء کی آیت نمبر 84 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اس کے کلام سے، اس کے بابرکت نام سے اپنے دن کا آغاز کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس میں جو دین و دنیا کی اور آخرت کی جتنی بھلائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، اور اس میں اگر ہم نے کوئی کمی پیشی یا کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما کر ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 84 شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ہم کیا دیکھ رہے تھے، یا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا یہاں پر رہنمائیاں یا آیات ملی۔ تو جیسا کہ ایک موضوع چل رہا تھا قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں، کہ کس طرح پہلے مکی دور میں یا بعد میں مدینہ میں بھی 1-1.5 سال تک پہلے، جب تک جہاد کا حکم نہیں تھا یا قتال فی سبیل اللہ کا حکم نہیں تھا، تو جو ایمان والے ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ ان کو اجازت دی جائے کہ وہ کھل کر سامنے آ کر مقابلہ کریں اپنے دشمن کا، مشرکین کا، اسلام کے دشمنوں کا، تاکہ جو اسلام کی بے حرمتی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں، یا مختلف طرح کے کمزور لوگوں کے اوپر جو مختلف طرح سے معاشی یا معاشرتی یا ہر طرح کے جسمانی تشدد وغیرہ کیا جاتا ہے، اس کا مقابلہ کیا جا سکے، اس کا جواب دیا جا سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت شروع میں جہاد یا قتال فی سبیل اللہ کو سے باز رکھنے کے لیے باز رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ان کو روکے رکھا، اور پھر ان کو یہ ہدایت بھی دی کہ تم صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ بہرحال جب تقریباً 1.5 سال بعد ہجرت مکہ کے تقریباً 1.5 سال، ہجرت مدینہ کے تقریباً 1.5 سال کے بعد جب جہاد کا حکم ملا، قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں آیات آئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح الفاظ میں ہدایات جاری کی، تو کچھ تو منافق تھے جو قتال فی سبیل اللہ سے پیچھے ہٹتے تھے، اور کچھ جو کمزور مسلمان، ان کی کمزوری ان کے نئے اسلام نئے داخل ہونے کی وجہ سے، کوئی ایمان کی کمزوری بھی وجہ ہو سکتی ہے، یا ان کی کمزوری ظاہری، ان کی طاقت یا ان کی جو ظاہری حیثیت ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال جو بھی وجوہات تھیں، تو کچھ لوگوں نے کمزوری دکھائی، اس کے بارے میں یہاں پر پچھلی آیات میں ذکر ہوا، اور خاص کر منافقین کا جو کردار تھا یا منافقین کا رویہ جو ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت کھل کر یہاں پر ذکر کر دیا۔ اور اس میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے احکامات کے مطابق جو بھی حکم ہے، جو بھی ذمہ داریاں آئیں، ان کے وہ پورا کرنا ہے، چاہے وہ قتال کی ہیں یا جو بھی ہے۔ اور قتال فی سبیل اللہ یا اللہ کے راستے میں نکلنے کا جو حکم دیا گیا، اس میں جو کمزوری دکھاتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ
کچھ آیات ایسی ہیں جس میں ان کو متنبع کیا گیا کہ اس کا نتیجہ جو ہے یقیناً اچھا نہیں ہوگا. اور اس میں آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے بہت بہت سادے سے الفاظ میں لیکن بہت سختی سے یہ بتا دیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے ہی اطاعت کی در حقیقت اللہ کی. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا در حقیقت وہی اللہ کی اطاعت کرے گا. جو اس سے اعراض کرے گا یقیناً وہ اس کا خود ذمہ دار ہوگا. ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اگر کوئی اس سے منہ موڑ لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا، ان کو اپنے اعمال کے ذمہ دار جو ہیں وہ خود ہوں گے. اسی طرح سے آیت نمبر 81 میں ہم نے پچھلی مجلس میں دیکھا تھا کہ جو منافقین ہیں ان کا ایک رویہ جو پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی کھل کر بیان ہوا تھا کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی مجلس میں مسلمانوں کی بیٹھے ہیں، منافق جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم نے اطاعت قبول کی، ہم نے جو آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے تو اس کو قبول کیا. لیکن جب وہ راتوں کو اپنے دوستوں میں یا بعد میں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو مشورہ کرتے ہیں اور اس کے الٹ بات کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی یا مجلس کے دوران انہوں نے کہی. تو یہاں پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو لکھ لیا ہے ان کی باتیں یا ان کا یہ جو عمل ہے اس کو لکھ لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے تھوڑا سا اعراض کریں، ان کے اوپر زیادہ توجہ نہ دیں، لیکن ان کے لیے زیادہ پریشان مت ہوں، یہ تو ان کا اپنا بیہیویئر ہے جس کے وہ خود ذمہ دار ہیں. تو آپ اللہ پر بھروسہ کریں کیونکہ اللہ ہی بطور کارساز کافی ہے. اور پھر ایک اور آیت نمبر 82 میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن میں کہ کس طرح سے قرآن میں کھول کھول کر ہر چیز، ایون کہ ان کے جو دلوں میں پوشیدہ باتیں جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کر قرآن میں بیان کر دیں. پچھلے انبیاء کے واقعات جو ہیں وہ نقل کیا، آئندہ آنے والے حالات جو ہیں وہ سارا تذکرہ کیا. تو اور یہ قیامت تک کے لیے یہ ساری اللہ کی آیات جو ہیں یہ قائم و دائم ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی کجی یا کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پایا جائے گا. اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، کسی غیر اللہ کا کلام ہوتا تو یقیناً اس میں بہت سارے اختلافات ہوتے. اور آخری آیت میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 83 میں، وہ بہت ہی اہم آیت ہمیں آج بھی سمجھنے کے لیے کہ کوئی خبر ملے، خاص کر کوئی سینسٹیو انفارمیشن جب بھی ملے تو اس کی تحقیق کیے بغیر اس کو عام پبلک میں پھیلانا جو ہے اس سے یہاں پر اس کی ممانت جو ہے وہ یہاں پر ظاہر ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ سینسٹیو انفارمیشن کو، چاہے وہ اچھی خبر ہو یا چاہے وہ بری خبر ہو، اس کو لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں، جبکہ ان کو چاہیے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا کوئی اصحاب اقتدار جو صاحب قدر لوگ ہیں ان تک وہ بات پہنچائیں تاکہ ان کی حساسیت کے بارے میں جانچا جا سکے، اس کی اتھینٹسٹی جو ہے اس کا پہلے معلوم کیا جا سکے، اور یہ کہ کیا وہ خبر عام عوام کے لیے اہم ہے جاننا کہ نہیں، تاکہ اس کے مطابق ایک اسٹریٹجی کے تحت ایسی انفارمیشن جو ہے یہ پبلک کی جائے، نہ کہ ہر بندہ، تاکہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور سب سے اہم وجہ جو ہے وہ امن و امان کو قائم رکھنا، اور جو قوم ہے یا امت ہے اس میں اس کی ٹریننگ یا ان کے بیہیویئر جو ہے ان کو سیٹ کرنے کے لیے جو ہوتی ہیں کچھ انفارمیشن ایسی ہوتی ہیں جو قابل قبول نہیں ہوتی، یا جس سے خوف و خراس بھی پھیل سکتا ہے یا جھوٹی خبریں بھی پھیل سکتی ہیں. بہرحال یہ ایک وسیع ٹاپک ہے جو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا. تو آج ہم بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 84. فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ کریں اللہ کے راستے میں، چاہے وہ منافق، چاہے وہ نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے، چاہے وہ کمزور العقیدہ مسلمان جو ہیں وہ بھی چاہے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے، لیکن آپ کے اوپر تو ذمہ داری ڈال دی، آپ کو تو
جنگ کرنی ہے، آپ کو تو اللہ کے حکم کے مطابق نکلنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اللہ کے راستے میں جنگ کریں۔ یہاں پر کچھ تذکرہ اس طرح کے بھی ہے کہ ایک مثال دی گئی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نقل ہوا کہ جب ان سے کہا گیا کہ مانعین زکوٰۃ کے بارے میں نرمی کیجیے، یعنی اس حضرت ابو بکر سے کہا گیا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے دور خلافت میں، کہ زکوٰۃ جو نہیں دیتے ان کے بارے میں کچھ نرمی برتیں، تو انہوں نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے میں تو اکیلا ہی جاؤں گا، یعنی کوئی ساتھ دے یا نہ دے میں تو اکیلا ہی اس کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ چاہے دوسرے ساتھ جو دیں یا نہ دے، آپ کے اوپر جو ذمہ داری آئی، چاہے آپ کو اکیلا کھڑا ہونا پڑے، آپ تو اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے نکلیں۔ لا تکلف الا نفسک، نہیں آپ تکلیف دیے جاتے مگر نفس کا، اپنے نفس کی، آپ کے اوپر تو صرف آپ کے اپنے نفس کا ہی بوجھ ہوگا، یا آپ سے صرف آپ کے ہی نفس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کسی دوسرے کے بارے میں نہیں، کیونکہ آپ نے اپنی ذمہ داری اگر پوری کر دی، پیغام جو ہے وہ پورا کر دیا، لوگوں کو پہنچا دیا، تو یہاں تک یہ آپ کی ذمہ داری تھی، اس کے بعد آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اور اگر کوئی نکلتا ہے یا نہیں نکلتا تو اس کا حساب کتاب وہ خود ہی دے گا، اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں۔ وہ ہر المؤمنین، البتہ آپ ترغیب دیتے رہیں مومنوں کو، جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ ان کو ترغیب ضرور دیتے رہیں، آپ ان کو اکساتے ضرور رہیں، آپ کی ان کی تعلیم یا ان کی تربیت جو ہے اس کو جاری و ساری ضرور رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو مضبوط کریں اور اس سفر میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ، ان یکف، کہ روک دے، باعثا لڑائی کو، اللہ زینہ، ان لوگوں کی طرف سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، قریب ہے کہ اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا یعنی کافروں کو لڑائی سے ہی روک دے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ کافر جو ہیں وہ لڑائی کے لیے ہی نہ آئیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے ایسے حالات و واقعات پیدا کر دے کہ لڑائی سے ہی پیچھے ہو جائیں وہ کافر جو ہیں، جن کے خلاف جہاد کرنا یا قتال کرنا لوگوں کو مشکل لگ رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ ایک تو جیسے جیسے مسلمان تعداد میں بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ جو ان کی جو مضبوطی ہے اس معاشرتی لحاظ سے یا معاشی لحاظ سے وہ بھی ان کی مضبوط ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے وہ مسلمان مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے کافروں پر یا اسلام کے جتنے بھی دشمن ہیں، کافر اس میں مشرک بھی ہیں، اس میں یہود و نصارہ بھی ہیں، اور اس میں دوسری جتنی بھی قومیں ہیں وہ سب شامل ہیں، کہ ان کے اوپر ایک دھاک جمتی جا رہی تھی، ان کے اوپر ایک رعب جمتا جا رہا تھا مسلمانوں کے بارے میں، مسلمانوں کی بابت، کہ وہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی فتح جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہ ایک مہینے کی مسافت سے جو کافر ہیں وہ ان سے خوف کھاتے تھے، یہ بھی ہم کچھ احادیث میں ہم نے پڑھا، جس کا ذکر بھی ہم نے کچھ آیات میں کیا تھا۔ تو ایک تو ریزن یہ ہے، دوسری ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عنقریب کچھ ایسی فتح دے یا ایسی کافر کو شکست دے کہ ان کی ہمت ہی نہ ہو کہ دوبارہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں۔ تو یہ دونوں پہلو اس آیت سے ہمیں ملتے ہیں۔ اور اگر ہم اس آیت کے سیاق و سباق میں دیکھا جائے، سیاق و سباق یعنی اس آیت کے پہلے اور بعد کے واقعات، تو یہ آیت جو ہے تقریباً 4 سنہ ہجری میں یہ نازل ہوئی تھی۔ یہ آیات جو ہیں اس سے پہلے کچھ بڑے مارکے ہو چکے تھے، جس میں غزوہ بدر اور غزوہ احد جو ہے وہ شامل تھے۔ وہ بڑے غزوے جو ہے وہ ایک بڑا امتحان تھا، اور اس میں بہت بڑی ٹریننگ تھی مسلمانوں کی، خاص کر غزوہ احد میں، جس کا بہت ہی زیادہ تفصیل سے ہم نے پڑھا۔ اور اس کے بعد 4 ہجری میں یہ آیات آئیں، جس میں بھی
ان کمزور مسلمانوں کو یا کمزور منافق جو ہیں ان کو بہت کھل کر تنقید کی گئی یا کھل کر ان کا تذکرہ کیا گیا تاکہ وہ ہدایت پکڑیں اور مضبوطی کی طرف آئیں۔ اور اس کے بعد آنے والے حالات میں اگر دیکھا جائے تو 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہو گیا یا غزوہ خندق۔ یہ بہت بڑا معرکہ تھا مسلمانوں کے درمیان اور مشرکوں کے درمیان، جس کی جب یہ معرکہ آئے گا آیات میں تو ہم اس کو بھی تفصیل سے دیکھیں گے کہ یہ کتنا بڑا اور کتنا اہم واقعہ ہوا مسلمانوں کے لیے یا اسلام کی ہسٹری میں۔ اس کے بعد یہ اتنی شدید جنگ تھی کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہے۔ اس کے بعد جو کافر تھے، جو مشرک تھے، جو مسلمانوں کے خلاف کھڑے تھے، ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ ان کی دشمنی کی جتنی مضبوطی تھی وہ سب فنا ہو گئی۔ اس کے بعد ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کر سکیں، بلکہ غزوہ احزاب کے بعد تو ایک چھوٹا سا معرکہ ہوا تھا خیبر کا۔ اس کے بعد غالباً 6 ہجری میں جب عمرہ کے لیے گئے تو ان کو مکہ میں تو نہیں جانے دیا گیا مسلمانوں کے وفد کو، لیکن صلح حدیبیہ ہو گئی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی فتح تھی، فتح کبیر کے نام سے، فتح مبین کے نام سے شاید اس واقعے کو کوٹ کیا گیا۔ تو یہ بھی ایک مسلمانوں کی فتح تھی، اور یہ بھی اسی کا نتیجہ تھا کہ ان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے بعد پھر فتح مکہ ہوا، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے جو انہوں نے اپنے ہتھیار جو وہ ڈال دیے اور کس طرح سے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر بھی فتح جو ہے مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ اور اس کے بعد تو پھر اتنی کامیابیاں مسلمانوں کو ملی، اور جو پھر بڑے بڑے مارکے ہوئے وہ پھر بڑی بڑی ایمپائرز کے خلاف ہوئے، جس کی تاریخ بھی گواہ ہے۔ تو اس آیت کے مطابق کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو یا ان کافروں کو جو مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کہ ان کو روک ہی دے، ان کے زور کو توڑ دے، ان کی جو قوت ہے اس کو ہی ختم کر دے۔ واللہ اشد بأسا و اشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ سخت ہے لڑائی میں بھی اور زیادہ سخت ہے سزا دینے میں بھی۔ وہ اگر لڑائی کے معاملے میں بھی آ جائے، چاہے وہ مدد کرنے میں آ جائے، چاہے وہ عذاب کی شکل میں آ جائے، تو اس بارے میں بھی وہ بہت سخت ہے، اور سزا دینے میں بھی وہ بہت سخت ہے۔ ہم یہ نہ سوچتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جس کا ہم نے تذکرہ کیا۔ یقیناً وہ انصاف کرے گا، اور جب انصاف کرے گا تو اس میں جس کا حق ہے وہ اس کو ملے گا۔ انصاف جب کیا جائے تو اس میں محبت تو یقیناً آڑے نہیں آنی چاہیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے بریف کیس میں یا اپنے نامہ اعمال میں کچھ اچھے اعمال بھی لکھے ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ کسی نے ساری عمر شرک کی یا ساری عمر اپنا عقیدہ ایسا رکھا جو شرک کے قریب ہے، اور اپنے اعمال میں بھی کجی رکھی اور جان بوجھ کر سارے برے اعمال کرتا رہا اور اسلام کے خلاف سارے اعمال کر کے اس نے زندگی گزار دی، اور آخرت میں جا کر وہ یہ خواہش رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مطلب معاف فرما دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، اور اگر ایسے لوگ وہاں پر چھوٹ گئے تو مطلب ایک آئے گا کہ جیسے کہ کافر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب جو دنیا میں نیک اعمال کر رہے ہیں تو آخرت میں تو ان کے لیے چھٹکارا ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں مسلمان بھی نیک اعمال کر رہے ہیں اور کافر جو ہیں وہ بھی نیک اعمال کر رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ صرف کلمہ پڑھنا۔ تو یہ صرف اتنا سا فرق نہیں، یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دینے کے معاملے میں بھی بہت سختی کرتا ہے۔ آیت نمبر 85 دیکھتے ہیں۔ یہ اب تھوڑا سا ڈیفرنٹ موضوع ہے، لیکن یہ آگے آنے والی آیات اور پچھلی آنے والے آیات سے بھی متعلقہ ہے، اور ہمارا آج کے معاشرے میں کی ایک اہم پہلو جو ہے اس کی طرف بھی اس میں ہمیں اشارہ ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو سفارش کرے گا نیک بات کی، نیک سفارش، جو کسی نیک عمل کی یا کسی نیک کام کی سفارش کرے گا، یکن لہو نصیب، تو یکن لہو تو ہوگا اس کے لیے نصیب حصہ، منہا اس میں سے۔ جو کسی نیک کام کی سفارش کرے گا، نیک بات کے لیے سفارش کرے گا، تو اس کے لیے اس کا حصہ ہوگا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً،
اور جو کوئی سفارش کرے گا بری بات کی، یکن لہو تو اس کا حصہ ہوگا، اس کے لیے ہوگا کفل کفل منہا، اسی کے کفل، اسی کے مناسبت سے اس کا حصہ، اسی لحاظ سے اگر کوئی بری سفارش کرے گا تو اس کا حصہ بھی برا ہوگا یا بری سفارش میں سے ہوگا۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علی کل شیء مقیتا، ہر چیز پر نگران، ہر چیز پر نگہبان، نگران۔ اب اس آیت کو اگر اس وقت کے حالات و واقعات کے کنٹیکسٹ میں دیکھا جائے، جس کا اگلی کچھ آیات چھوڑ کر آگے اس کا تذکرہ آئے گا، تو یہ آیت کا مفہوم جو ہے وہ اور بھی کھل کر واضح ہو جائے گا کہ شروع میں منافق جو ہے وہ مسلمانوں میں ہی شامل تھے۔ شروع میں تو بالکل بھی پتہ نہیں چلا، بعد میں جب ان کے باتوں سے یا ان کے کردار سے تھوڑا سا اندازہ ہو گیا اور آیات بھی کھل کر سامنے آ گئی، تو اس میں کچھ مسلمان جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ نرمی برتی جائے، ان کے ساتھ تھوڑا سا حسن سلوک کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہر راست پر آ جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب صحیح رستے پہ اپنی اصلاح کر لیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے کوئی نفع جڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ، ان منافقوں کے ساتھ، یا ان لوگوں کے ساتھ یقیناً ان کے ساتھ کاروبار، لین دین، رشتہ داری اور دوسرے معاملات جو ہیں، اس وجہ سے بھی وہ ان کی طرف جھکتے تھے کہ ان کی طرف رعایت کی جائے، یا ان کی سفارش کرتے تھے، یا ان کے بابت کچھ نرمی کے لیے وہ بات کرتے تھے، اس طرح سے سفارش کرتے تھے۔ تو اس طرح کا تذکرہ اگلی آیات میں آئے گا۔ جب اگلی آیات میں آئے گا تو اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان سے منع کر دیا، بہت سختی سے منع کر دیا کہ ایسے گمراہ لوگوں کی سفارش جو ہے وہ بالکل بھی مت کرو۔ بلکہ ہم نے غالباً سورہ آل عمران میں پڑھا ہے، بہرحال ایک آیت پڑھی تھی ہم نے جس میں تھا کہ کون ہے، قیامت کے بارے میں ذکر ہوا کہ کون ہے جو اللہ کے آگے کسی کی شفاعت کر سکے گا، کون ہے جو اللہ کے آگے یا اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کر سکے گا، سفارش کر سکے گا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے کوئی سفارش کر سکے، کیونکہ اللہ کے لیے تو کوئی غیب نہیں، اللہ کے سامنے تو سب کچھ موجود ہے۔ غیب تو ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کو پتہ نہیں، اور جن کے سامنے کچھ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے جس کی سفارش کی جا رہی ہے، اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو سفارش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دونوں کے کردار اور اعمال، چاہے وہ ظاہری ہیں یا باطنی ہیں، سب کو جانتا ہے، تو کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے سامنے؟ تو یہاں پر ہے کہ ایک معاشرے کی، آج کے دور کے معاشرے کی، یا ایک عام معاشرے کی اگر بات کی جائے، تو آج بھی ہمیں بعض معاملات میں سفارش کرنی پڑتی ہے، اور یہ سفارش جو ہے یہ بھی بہت گہری ہے، ہمارے روزمرہ کے لین دین میں، روزمرہ کے معاملات میں ہے۔ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی سفارش کرتے ہیں کسی کام کے لیے، کسی کوئی اگر حقدار ہے کسی چیز کا تو اس کی کچھ مدد کر دی، یا کسی کے ساتھ ریفرنس دے دیا کہ یار یہ حقدار ہے، اس کی تھوڑی سی مدد کر دو عدالتی معاملات میں، یا جاب کے معاملات میں کسی کی سفارش کر دی کہ یہ کوئی غریب ہے، اس کو ڈیزرونگ ہے، اس کی تھوڑی سی ہیلپ آؤٹ کر دی، کسی کے ساتھ جا کے بات کر دی کہ چلو اس کو جاب اگر مل جائے اس کا روزگار لگ جائے گا، اور اس طرح سے چلو ساری زندگی تو اس کے کسی نیک کام میں کسی کی سفارش کرنا، اور بھی بہت سارے معاملات، بہت سارے معاملات، تقریباً ہم روزمرہ اپنے معاملات میں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں ایسے معاملات سے ہم گزرتے ہیں، روز کسی نہ کسی کی سفارش کرتے ہیں، روز کسی نہ کسی کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، سفارش کے کسی دوسرے کو مطلب احساس دلانا، جو کسی دوسرے کے لیے رجوع کرنا۔ تو اب یہاں پر ہے کہ کوئی کسی نیک کام میں، اچھی کام میں کوئی سفارش کرے گا تو اس کا بدلہ بھی اس کو اچھا ملے گا، لیکن اگر کوئی برے کام میں کسی کی سفارش کرے گا، اب برے کام میں بھی سفارش ہو سکتی ہے، کسی نے کوئی چوری چکاری کر لی، یا کسی نے ظلم کر دیا، یا کسی نے کوئی غلط کام کر دیا، اس کی سفارش لے کر کسی وکیل کے ساتھ یا کسی پولیس کے افسر کے پاس، یا ایسے معاملات پر جائیں کہ چلے یہ اپنا آدمی ہے، چلو اس سے غلطی ہو گئی، اس کو چھوڑ دیں، آئندہ نہیں کرے گا۔ اس طرح کے بھی بہت سارے معاملات ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو
کوئی اچھے کام میں کسی کی سفارش کرے گا تو وہ اس کے لیے بھلائی ہوگی، اس میں اچھے کام کا اس کو بھی تھوڑا بہت اجر ضرور ملے گا جو سفارش کرنے والا ہے اس کی. لیکن جو اگر کوئی برے کام میں کسی کی سفارش کرے گا تو یقیناً وہ برے کام میں بھی اس کا جو سزا ہے اس میں بھی اس کا حصہ ہو جائے گا. تو اس لیے اگر ہم کسی کی سفارش کریں تو وہ یہ یقین رکھیں کہ ہم کسی کی اچھے کام میں سفارش کر رہے ہیں، کسی کے بھلے کے لیے سفارش کر رہے ہیں، کہ اس سفارش کے نتیجے میں کسی دوسرے کا حق نہیں مار رہے. ایسا بھی نہیں کہ ہم کسی کی سفارش کر رہے ہیں اور کسی دوسرے کا حق مروا رہے ہیں. تو ہمیں یہ ضرور سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ بڑی عام فہم سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ کر دیا کہ سفارش بھی اگر کسی اچھے کام میں ہوگی اور کسی کے بھلے میں ہوگی اور اس کے میں کسی کا نقصان نہیں تو یقیناً اس میں سے اچھائی کا اجر جو ہے وہ ملے گا. اور اگر کسی برے کام میں کسی کی سفارش کر دی تو اس برے کام کے نتیجے میں کوئی سزا یا اس طرح کا جو معاملہ ہے اس میں بھی اس کا حصہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ہر چیز پر نگران ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ہے، اس کے سامنے سے کوئی چیز جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. وَإِذَا، اور جب حییتم، جب دعا دی جائے تم کو، جب تمہیں دعا دی جائے حییتم، درازی عمر کی دعا، درازی حییکم حیات سے ہے. اس کا مزید جب انالیسس کیا جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دراز عمری یعنی لمبی عمر کے لیے کسی کو دعا دی جائے. وَإِذَا حییتم، اور جب دعا دی جائے تم کو بتحیہ، کوئی دعا، درازی عمر کی کوئی دعا، اچھی دعا دی جائے، فحیو، تو جواب دو، تو تم سب جواب دو، جواباً دعا دو، بے احسن، زیادہ اچھے الفاظ کے ساتھ، زیادہ اچھے طریقے سے، اس سے بھی اچھے انداز میں، منہا، اس سے، او یا ردوہا، لوٹا دو اسے انہی الفاظ کے ساتھ. ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، علی کل شیء حسیبہ، ہر چیز کا حساب لینے والا، ہر چیز چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اب یہ بہت اہم آیت ہے اور یہ بہت مشہور آیات میں سے بھی ایک آیت ہے کہ اگر کسی کو درازی عمر کی دعا دی جائے، اگر کوئی تمہیں درازی عمر کی دعا دے تو اس دعا کو جواب میں اس سے اچھے الفاظ کے ساتھ اس کے درازی عمر کی دعا کے جواب دو، یا کم از کم اس کے جو الفاظ ہیں وہی اس کو لوٹا دو. اب یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ السلام علیکم کہنے کے بارے میں ہے، جو ہم گریٹنگ، جس کو ہم مسلمانوں کے لیے جو گریٹنگ ہے، آپس میں ملنا جو ہے، وہ اس کا ہے تذکرہ کہ السلام علیکم. اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے جتنے معاشرے ہیں یا جتنے مذاہب ہیں ان میں کچھ نہ کچھ گریٹنگ کے لیے کچھ جملے جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، کچھ الفاظ جیسے انگلش میں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ وغیرہ ہیں، تو یہ ان کے ہیں. اردو میں بھی ہم صباح الخیر کہہ سکتے ہیں، عربی میں بھی یوز ہوتا ہے. اردو میں صبح بخیر ہے، عربی میں صباح الخیر ہوتا ہے، صباح المساء ہوتا ہے. اسی طرح سے حیاک اللہ، حیاک اللہ جو ہے وہ عربوں میں بہت عام ہے، جو استعمال ہوتا ہے ورڈ ایک دوسرے کو گریٹنگ کے لیے یا ایک دوسرے کو دعا دینے کے لیے. اسی طرح ہندوؤں میں نمستہ، نمسکار قسم کے الفاظ ہیں جن کے ترجمے یا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کو اچھی وش کرتے ہیں. لیکن جو سب سے خوبصورت دعا، جتنے بھی آپ مذاہب کے اس طرح کے جتنے بھی الفاظ یا جتنے بھی گریٹنگز کے الفاظ جو ہیں ان کو اب جمع کر کے ان کو سب سامنے رکھ کے جب اس کو اینالائز کریں گے تو ہمیں ملے گا کہ السلام علیکم جو اسلام میں ہمیں دعا سکھائی، جو گریٹنگ سکھائی، وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے، سب سے زیادہ معنی خیز ہے اور سب سے زیادہ افادیت بھری ہے. اوکے، یہ بھی اس کا رواج بھی ایکچولی اسلام کے ساتھ ہی پنپا، اور اسلام کے ساتھ ہی اس کا رواج بڑھا. تو جب مسلمان آپس میں ملتے تو اس طرح کے کلمات کا اظہار کرتے آپس میں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کوئی تمہیں درازی عمر کی دعا دے تو اس کے جواب میں اس سے اچھے الفاظ کے ساتھ اس کا جواب دو، یا کم از کم جو اس نے الفاظ ادا کیے انہی کو اس کو لوٹا دو، انہی کے ساتھ ان کو لوٹا دو.
اب یہاں پر کیونکہ سلام کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، ہم روزمرہ کی گریٹنگ کے بارے میں، تو اس کے بارے میں کچھ احادیث سے ہم اگر رہنمائی لیں تو ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں یہ وضاحت ہوتی ہے اس آیت کی کہ اگر کوئی تمہیں السلام علیکم کہے تو اس کے جواب میں اچھے طریقے سے اس کو کیسے لوٹاؤ گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو اس کے جواب میں آپ اس کا اضافہ کرو وبرکاتہ، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ تو جتنے، لیکن اگر کوئی کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کے جواب میں پھر اس سے زیادہ نہیں بڑھنا۔ احادیث سے ہمیں ملتا ہے، وہ بعد میں کچھ ایسے ہی منکرر قسم کے بنے ہوئے اور یقیناً سب کو پتا ہے، لیکن جب اگر کوئی پوری سلام دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کے بدلے میں اس کو انہی الفاظ کے ساتھ لٹانا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس سے آگے نہیں بڑھنا، پھر ایسے آگے جو ہے وہ حدیث کے مطابق وہ پھر بدعت میں شمار ہو جائے گا، اور یقیناً اس کا فائدہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے الفاظ کے ساتھ یا انہی الفاظ کو لوٹا دو کم از کم، ٹھیک ہے؟ تو اس بابت ایک تو یہ ہے کہ حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ السلام علیکم کہنا کا مطلب ہے 3 نیکیاں، اس کا جواب بھی وعلیکم جو ہے وہ 10 نیکیاں، ٹھیک ہے؟ اگر اس کے ساتھ ورحمت اللہ ہی لگا دیں تو اس کی 10 نیکیاں اور ہو گئیں، 20 ہو گئیں۔ اگر تیسرا کلمہ جو ہے وہ برکات وہ بھی ساتھ ایڈ کر دیں تو 10 نیکیاں اور، یعنی 30 ہو گئیں۔ تو 10 20 یا 30 نیکیاں ہم جو ہیں وہ کما سکتے ہیں۔ مطلب اگر آپ سلام لیں کسی کو تو 30 نیکیوں کے ساتھ آپ سلام لیں، اور اگر اس کا جواب بھی یقیناً آپ کو وہ دے گا تو 30 نیکیوں کے ساتھ دے گا۔ بہرحال ایک تو یہ ہے پہلو، دوسرا پہلو یہ ہے کہ نان مسلمز کے ساتھ یا خاص کر یہود و نصارہ کے ساتھ جو ہے وہ بھی احادیث سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر وہ سلام دیں تو ان کو، ایک تو ان کو سلام میں پہل نہیں کرنی، اس کی وجوہات یہی ہیں جو ہم نے ایون پچھلی آیت میں پڑھی، کس طرح سے وہ منافقت کرتے تھے۔ اس سے پہلے جو آیات پڑھی کہ وہ آیات کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، زبان کو مروڑ مروڑ کر بیان کرتے تھے، اور کس طرح سے وہ سمعنا وعصینا کہہ دیا اطعنا کی بجائے، تو کس طرح سے وہ مطلب جو ہے ملتے جلتے الفاظ یوز کر کے مطلب جو ہے اس کو بدل دیتے تھے۔ اسی طرح سے اسلام کے بارے میں کہ السلام علیکم کی بجائے سلام علیکم، سام جو ہے اس کا مطلب موت ہوتا ہے، تو اگر کوئی مطلب زبان مروڑ کر السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہہ دے تو اس کا مطلب دعا کی بجائے بدعا ہو گئی کہ آپ کے اوپر موت آ جائے خدا نہ خواستہ۔ تو یہودیوں اور منافقوں کی اس روش کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی مطلب ہدایت دی گئی، اور اگر تو اول تو ان کے ساتھ پہل مت کریں، اور اگر وہ آپ کو سلام لے بھی دیں تو اس کے جواب میں صرف وعلیکم کہہ دیں۔ وعلیکم اگر اس نے صحیح معنوں میں سلام دی ہے تو اس کے بدلے میں اس کو وہی دعا لوٹ گئی وعلیکم، اور تم پر بھی یا آپ پر بھی، ٹھیک ہے؟ وہ بس لٹا دیے سمپل، تم پر بھی، جو تم نے مجھے کہا وہ تم پر بھی، ٹھیک ہے؟ اگر اس نے کوئی کجی نیت کے ساتھ کوئی برے الفاظ ادا کیے ہیں تو وہ بھی اسی کو لوٹا دیے جاتے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ وضاحت تھی کہ نان مسلمز کے ساتھ تھوڑا سا ڈیلنگ میں، خاص کر یہود و نصارہ جو ہیں ان کے ساتھ ڈیلنگ میں تھوڑی سی احتیاط برتی جائے۔ تو بہرحال یہ بہت عام آیت ہے جو ہمارے عام رواج بھی ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا اہتمام کرنا چاہیے کہ سلام جب بھی لیں تو اس کو مکمل اگر کر کے جو کم از کم لوٹانے میں ہم مکمل کر دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جہاں پر بھی ممکن ہو تو وہ کم از کم نیکیوں میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور اس بابت بہت سارے مسائل اور احکامات کے کسی مجلس میں جا کر کیسے ہیں، اور وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے۔ چھوٹوں کے درمیان بڑوں کے درمیان ایک عزت اور تکریم کا جو رشتہ ہے اور ادب آداب، باہر وہ الگ سے ٹاپک ہے، اس کو الگ سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ کانا علی کل شیء حسیبا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ جیسے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، کسی کو السلام علیکم کہہ دیا 10 نیکیاں ہیں، تو اس کے بدلے میں وعلیکم السلام کہہ دیا صرف 10 نیکیاں ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں مت سوچیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے ہر چیز کا حساب لے گا، اور ہر چیز کا مطلب اجر جو ہے وہ واپس لوٹائے گا۔
اور यकीनन लौटाएगा अल्लाह ताला इंशाअल्लाह। आयत नंबर 87, अल्लाह अल्लाह ला इलाहा कोई माबूद नहीं, इल्ला हुआ मगर वही, अल्लाह कोई माबूद नहीं मगर वही, ला यजमअन्नकुम अलबत्ता ज़रूर वो इकट्ठा करेगा तुम्हें, अलबत्ता ज़रूर वो जमा करेगा तुम्हें, इला यौमिल क़ियामती क़यामत के दिन की तरफ, ला रईबा नहीं कोई रैब उस फी ही उसमें, नहीं कोई रैब उसमें, नहीं कोई शक, या मैं कह रहा हूं रैब उसमें। अल्लाह अल्लाह तो वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। इसको हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था जब हमने आयतुल कुर्सी पढ़ी थी, कि पहले तो अल्लाह को जाने कि अल्लाह कौन है। जो अल्लाह को जान गया या अल्लाह को जो पहचान गया, उसके लिए तो कोई शक नहीं कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो अल्लाह तो वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वह वाहिद है, ला शरीक लहू उसके साथ कोई शरीक नहीं। अलबत्ता ज़रूर वो इकट्ठा करेगा तुम्हें क़यामत के दिन, ज़रूर वो जमा करेगा क़यामत के दिन, ला रईब फीही उसमें कोई रैब नहीं, उसमें कोई शक नहीं। रैब और शक जो है उसमें थोड़ा सा फ़र्क जो है वो हमने सूरह बकरा जब शुरू की थी तो शुरू की पहली आयत में, दूसरी आयत में ला रईब फीही ज़ालिकल किताब ला रईब फीही, ये वो किताब है जिसमें कोई रैब नहीं। रैब जो है, रैब और शक में ये फ़र्क है कि शक जो है किसी बात के बाबत या किसी मामले के बारे में या किसी वाक़े के बारे में कोई शशोपंज होना, कोई शक होना जो तवील अरसे तक के लिए भी हो सकता है। ठीक है, एक किसी मामले में शक है, उस शक को खोज लगा रहे हैं, उसकी तहकीक कर रहे हैं कि क्या ये वाकई इस बात ऐसी हुई या नहीं हुई। तो शक जो है उसमें थोड़ा सा वक्त भी इन्वॉल्व हो सकता है उसको यकीन में बदलने के लिए। ठीक है, उस शक को दूर करने के लिए थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है। लेकिन रैब जो है ये ऐसा शक है या शक की ऐसी किस्म है जो जैसे ही पैदा हुआ उसी लम्हे उसके ऊपर वो यकीन में बदल गया, उसी लम्हे वो रिजॉल्व भी हो गया, जिसको हम कहते हैं कि वहमो गुमान में भी नहीं, कोई ऐसी बात जो वहमो गुमान में भी नहीं कि ऐसा हो सकती है। तो रैब और शक में ये थोड़ा सा फर्क है कि रैब जो है वो ऐसा शक है जो जैसे ही शक पैदा हुआ उसी लम्हे वो जायल हो गया, इतना थोड़ा सा भी शक नहीं फी ही उसमें। इसीलिए कहते हैं कि रैब जो है अरबिक में बहुत वसी मानी रखते हैं। कुछ अल्फाज जो हैं उनको तो ट्रांसलेशन करना मुमकिन नहीं है। तो रैब भी उन अल्फाज में से है कि जैसे ही कोई शक पैदा हुआ उसी वक्त वो यकीन में बदल गया। इस कदर मामूली सा शक, इस कदर मामूली सा रैब, तो उसमें किसी किस्म का कोई रैब नहीं कि वो क़यामत का दिन आने वाला है। अब तो हमें साइंटिफिकली पता चल गया है कि किसी किस्म का कोई शक नहीं कि वो क़यामत का दिन जो है वो आने वाला है। और इस क़यामत के दिन अल्लाह ताला, अगर क़यामत के दिन को हम साइंटिफिकली सर्च कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों को और भी साइंटिफिकली हो या ना हो, हमें इस चीज़ का अकीदा है, एतमाद है, हमें इस पर यकीन और ईमान है कि अल्लाह ताला ने जो कह दिया उसमें कोई रैब नहीं, उसमें कोई शक नहीं। तो कोई शक नहीं कि क़यामत का दिन आएगा और अल्लाह ताला उसमें यकीनन सबको जमा करेगा। और फिर वमन असदकु, और कौन है ज्यादा सच्चा, और कौन ज्यादा सच्चा है, मिनल्लाहि अल्लाह से बढ़कर, हदीसन बात में, और बात करने में, कोल मतलब बात करके उसको सच्चा होने में, उसकी सच्चाई को साबित करने में या उसके सच्चा होने में अल्लाह से बढ़कर कौन है, और कौन है ज्यादा सच्चा अल्लाह से बढ़कर बात करने में। अल्लाह से बड़ा, अल्लाह से सच्चा कोई भी नहीं। फमा लकुम, तो क्या हुआ है तुम्हें, फिल मुनाफिकीना मुनाफिकों के बारे में, फी आतईनी दो ग्रोह। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा इशारा मिलेगा, जो हमने वो सिफारिश वाली आयत पढ़ी कि सिफारिश करना या सिफारिश के बारे में
جو دو پہلو تھے، ایک پہلو کا تھوڑا سا ہم نے ذکر کیا، دوسرا پہلو ہمیں اس آیت میں ہمیں اندازہ ہوگا، اور اس کے اگلی آیات شاید ہم اگلی مجلس میں پڑھیں گے جب تو مزید وضاحت ملے گی ہمیں۔ تو فما لکم فی المنافقین فی آتین، تو کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو، دو گروہوں میں بٹ گئے ہو۔ واللہ، حالانکہ اللہ ارکسہم، اوندہ کر دیا ہے انہیں، اللہ نے تو اوندہ کر دیا ہے انہیں، لٹا دیا ہے انہیں، بما کسبو، اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا، جو ان سب نے کمایا، اس وجہ سے منافقوں کے بارے میں کہ اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کمایا اللہ نے تو انہیں اوندہ کر دیا، اللہ نے تمہیں ان سے انہیں پھیر دیا ہے۔ اتریدون، کیا تم سب چاہتے ہو، ان کے تہدو، تم سب ہدایت پر لے آؤ، من اضل اللہ، جسے گمراہ کر دیا ہو اللہ نے، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ان لوگوں کو ہدایت پر لے آؤ جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، یا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فَلَن تَجِدَ لَهُ، تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے اسے، سبیلاً، کوئی راستہ، اس کے لیے کوئی راستہ، تو ہرگز آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ یہاں پر اس سفارش کرنے کے بارے میں ایک تھوڑی سی ایکسپلینیشن آ گئی کہ جیسا کہ ذکر ہوا کہ منافقوں کے بارے میں جو کچھ مسلمان تھے وہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ تھوڑی سی نرمی برتی جائے، ان کے ساتھ مطلب معاملات جو ہیں وہ نرم فہمی جو رکھی جائے۔ یہ بات بھی ہے کہ ان منافقوں کے ساتھ، ایون کہ منافق جو ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی ہے کہ وہ منافق ہیں، بہت سارے منافق ایسے تھے، لیکن اس کے ساتھ سلوک جو ہے وہ وہی ہوا جو مسلمانوں کا سلوک، کے مطلب کہ قانون جو ہے وہ قانون مسلمانوں کو ہی لاگو ہوتا تھا، کیونکہ وہ کلمہ گو تھے، ظاہری طور پر زبان سے وہ کلمہ ادا کرتے تھے۔ اب ان کے دلوں میں کجی تھی، دلوں میں منافقت تھی، تو اب دلوں کی منافقت کو کیسے دور کیا جائے، یا دلوں کی منافقت جو ہے اس کے بارے میں مختلف طرح سے ہے رائے۔ تو مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں میں بھی جزا اور سزا ہے، مسلمانوں کے اوپر بھی سزائیں ہیں، مسلمانوں کے اوپر بھی ان کے اعمال جو ان کے کردار کے مطابق ان کو ڈیل کیا جانا چاہیے۔ تو جو ظاہری طور پر بھی چاہے مسلمان ہیں ان کے لیے بھی سخت ہدایات، یا بعض دفعہ بہت ساری سخت سزائیں ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں جو منافقوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے، یا منافقوں کے لیے کہتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی نرمی کے ساتھ بات کی جائے، یا ان کے ساتھ کوئی اچھے حسن سلوک کیا جائے، یا ان کو تھوڑا سا موقع اور دیا جائے کہ یہ شاید یہ منافقت چھوڑ دیں، ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پر اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور واضح بھی واقعات سے پتہ چلتا ہے، تو واضح طور پر ایک حساب سے دو گروہ تھے۔ ایک گروہ تو یہ تھا کہ جو بہت سختی سے نمٹنا چاہتا تھا ان منافقوں سے، وہ کڑتے تھے کہ یہ منافقت کیسے منافقت کر رہے ہیں، جیسے عبداللہ ابئی کے بارے میں بہت دفعہ ذکر ہوا، وہ اتنا بڑا منافق تھا کہ شروع میں تو پتہ نہیں چلتا، بعد میں تو کھل کر واضح ہو کر سامنے آ گیا، لیکن وہ پھر بھی آگے آگے بڑھ کر مطلب مسجد میں آتا تھا، سب سے پہلے مسجد میں آتا تھا، صفیں درست کرتا تھا، نمازیوں سے بڑے اچھے طریقے سے بات کرتا تھا، خطبے میں جمعہ کا جب خطبہ ہوتا تھا اس میں سب سے آگے ہوتا، اور پھر لوگوں کو کہتا کہ یہ نبی ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں، ان کی بات سنو، یہ سچے ہیں، اس طرح کے معاملات، یعنی اس طرح کے معاملات میں بڑھ بڑھ کر آگے آتا تھا۔ لیکن منافقت میں بھی وہ تھا، اس کے بہت سارے معاملات ایسے تھے جو منافقت بھی اس کی کھل کر سامنے تھی سب کے۔ تو بعض لوگ جو وہ کہتے تھے یہ تو اتنے اچھے کردار والا ہے، اتنا اچھا مطلب سامنے آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، تو اس کے بابت تھوڑی سی نرم دلی کرنی چاہیے۔ لیکن دوسرا گروہ ایسا تھا جو کہتا تھا کہ نہیں، اس کے ساتھ سختی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے ظاہری طور پر تو یہ اعمال ایسے ہیں، لیکن دل سے تو کجی رکھتا ہے، دل سے تو یہ اس طرح سے مطلب نہیں چلتا جس طرح سے چلنا چاہیے، تو منافقت تو ہے۔ تو اس طرح سے دو گروہ واضح تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں، کیا ہوا کہ تم دو گروہ منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ہو، حالانکہ اللہ نے تو ان منافقوں کو اوندھا کر دیا ہے اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کمایا، ان کے جو کردار ہے، ان کے جو عمل ہیں، جو ان کی نیت ہے،
ظاہری اعمال بھی اور ان کے باطنی نیتیں بھی، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اوندھا کر دیا، یعنی جو گمراہی میں ایک دفعہ بڑھ گیا وہ گمراہی میں ہی بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو پھر وہ چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے اب گمراہی کی طرف بڑھتے جا رہے ہو تو بڑھو، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تمہاری رسی کو واپس جب کھینچے گا تو تمہارے اوپر سارے جو حساب کتاب ہیں وہ جب سامنے ہوگا تو پھر اندازہ ہوگا کہ اللہ نہ کرے، ہم اپنی بابت دعا کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ اللہ ہمیں گمراہوں کی طرح چھوڑ دے، اللہ کرے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ ہم سے اگر کوئی ایسی کمی گستاخی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں شامل رکھے، ان لوگوں میں شامل رکھے اللہ تعالیٰ جن کو اللہ تعالیٰ گمراہی کی طرف نہیں دھکیل دیتا یا جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چھوڑ دیتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو منافقوں کے بارے میں ہے کہ ان کو تو اللہ نے چھوڑ دیا ہے، ان کو تو اوندھا کر دیا ہے ان کے اعمال کی نسبت سے، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اتریدون، کیا تم سب چاہتے ہو، اب یہ ان لوگوں کے بارے میں جو ان کی حمایت کرتے ہیں یا ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ ان تہدو من اضل اللہ، کہ تم ہدایت پر لے آؤ اسے جسے اللہ گمراہ کر دے، جس کو اللہ نے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے اب تم اپنی گمراہی بڑھتے جاؤ، کیا تم اس کو ہدایت پر لے آؤ گے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت پر لے آؤ؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فلن تجدہ، تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے، لہو، اس کے لیے، سبیلاً، کوئی راستہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اور عام عوام سے بھی کہ اگر اللہ نے کسی کو گمراہ کر دیا، اللہ نے گمراہ کر دیا کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اس کو چھوڑ دیا کہ تم اس رستے پر چلو جاؤ اور کچھ لوگوں کا کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم اس رستے پر، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک فہم و فراست دے دی، ایک دماغ دے دیا، ایک پورا جسم دے دیا، ایک سوچ دے دی، ایک عقل دے دی، سارے جتنے ٹولز ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سب دے دیے جس سے انسان جو ہے وہ پرکھ سکتا ہے۔ انسان اور جانور میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ اس کے پاس عقل آ گئی نمبر 1، اور نمبر 2 اللہ نے اس کو علم دے دیا، ٹھیک ہے، اس کو حق اور سچ بتا دیا اور اس کو باطن بتا دیا، اس کو بتا دیا کہ یہ رستہ گمراہی کا ہے، یہ رستہ ہدایت کا ہے۔ اب اختیار دے دیا اس کے ساتھ، پھر اللہ نے اختیار دے دیا، سارا کچھ کر کے اختیار دے دیا۔ اب ہم اپنے معاملات میں بھی دیکھتے ہیں کسی کے پاس، میرے پاس اگر اختیار ہے، میرے پاس اگر ذمہ داری ہے اپنے دفتر کی، تو میری کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، مجھے کچھ ہدایات ملی ہیں میرے آنر کی طرف سے کہ تمہیں یہ ڈیوٹی انجام دینی ہے، اس طرح سے تم نے اپنے کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اس طرح سے اپنے امپلائیز کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اس طرح سے تمہیں انصاف کے ساتھ اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہے۔ اب میرے اوپر ہے کہ میں واقعی اس ڈیوٹی کو اس طرح سے انجام دیتا ہوں یا اس میں منافقت کرتا ہوں، یا اس میں کجی کرتا ہوں، یا اس میں غلط چیزیں، کوئی کرپشن کرتا ہوں، یا خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہوں، کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہوں، کسی کے ساتھ کسی کے حساب میں اوپر ہیر پھیر کرتا ہوں، وہ میری ایما ہے، میرے آنر نے تو مجھے بتا دیا کہ یہ صحیح راستہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، ہمیں ٹولز سارے دے دیے کس طرح سے تمہیں سوچنا ہے، علم دے دیا کہ یہ چیزیں سچی ہیں، یہ چیزیں جو ہے ہدایت کی طرف ہیں، یہ گمراہی کی طرف ہے، پھر اختیار دے دیا کہ تم کون سا راستہ چوز کرتے ہو۔ اور اگر کوئی گمراہی کا راستہ خدا نہ خواستہ چوز کر لے تو پھر وہ گمراہی میں بڑھتا جائے، ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ پھر اختیار واپس لے لے گا اور پھر جمع کرے گا اور پھر پوچھے گا کہ ہاں میں نے تمہیں سب کچھ دے دیا اور پھر اختیار دیا، اس اختیار کو تم نے کیسے یوز کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے تو کون ہے، آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ اگر کوئی گمراہی کی طرف نکل کھڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا ہے کہ ٹھیک ہے گمراہوں میں پھرتے رہو، جیسے سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ڈھیل دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے کہ وہ گمراہی میں ہی بڑھتا جاتا ہے۔ تو اگر وہ گمراہی میں بڑھتا چلا جائے تو پھر آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے، کوئی پھر ایسا راستہ نہیں پا سکتا کہ اس کو واپس بلا لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج ہم یہاں تک ہی رکتے ہیں، اگلی آیات میں اس کی فردر ایکسپلینیشن ہم ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس بارے میں اگر کسی کو کوئی ایڈ کرنا ہے یا کوئی بات اگر کرنی ہے تو آپ ضرور ہمارے سامنے ذکر کریں۔ کل انشاءاللہ یہاں پر 9 ذوالحجہ ہے،
یوم عرفہ، تو اس مناسبت سے کل ہمارے بہت ہی محترم ساتھی شفیق صاحب جو ہمارے، وہ ہمارا ساتھ دیں گے، اور کل ہم کوشش کریں گے کہ ایک دو پوائنٹس ہم سمجھ سکیں کہ کیا افادیت ہے حج کے بارے میں، اور عرفہ کا جو دن ہے اس کے بارے میں، نو ذی الحجہ کا روزہ جو ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ کل جب کلاس ہوگی تو روزہ جو ہے وہ تو شروع ہو چکا ہوگا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ روزہ ضرور رکھیں۔ پاکستان میں شاید ایک دن بعد ہے کہ اسلامک تاریخ کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ روزہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ حج کا دن تو وہی ہے، تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو کل ہمارے شفیق صاحب ہمارا ساتھ دیں گے، بلکہ ہم سب ساتھ دیں گے اگر ہم تھوڑی تھوڑی بات اس کے اوپر کر سکیں حج کی مناسبت سے، اور عید الاضحیٰ جو ہے اس کی مناسبت سے، سنت ابراہیمی، اور یہ جو عشرہ گزرا ہے، عشرہ ذی الحجہ جسے کہتے ہیں، اس بابت تو کل ہم کوشش کریں گے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا کہ ہم میں سے کوئی بڑا عالم یا کوئی اس طرح سے تو کوئی بھی نہیں، لیکن ہم ایک دوسرے سے رہنمائی لے رہے ہیں، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اتھینٹک جو تفاسیر ہیں انہی کی روشنی میں کچھ ذکر کیا جائے، وہ اتھینٹک جس میں کوئی مطلب اختلاف نہیں، یا جس میں کوئی اس طرح کا معاملہ، اگر کوئی اختلاف والا معاملہ ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے بھی رکھتے ہیں، یا اس سے پرہیز بھی کرتے ہیں، کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ بات کو سمجھنا ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں، اور کل ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان باتوں کی اہمیت جو وہ سمجھ سکیں۔ تو شفیق صاحب کل ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اور خاص کر اس عشرہ جو ہے یہ کل ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر عید کے دنوں میں بھی تکبیرات جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی ناقص قسم کے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اپنے فضل کے مطابق، ہمارے اعمال کے مطابق نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل اور اپنی رحمت جو ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے، اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بیماری کا جو ماحول ہے آج کل، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم سے دور کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک خوشگوار ماحول جو ہے وہ عطا کرے، تاکہ ہم اپنے معاملات کو صحیح معنوں میں سنوار سکے، اور خاص کر ہم آئندہ نسل جو ہے وہ اس کے اوپر بہت گہرے اثرات ہو رہے ہیں اس معاملے کے، اسپیشلی پچھلے 2 سال میں دیکھا جائے تو بہت 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 گہرے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں ہماری نسل پر، جو آئندہ آنے والے سالوں میں ہمیں پتہ چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فوراً، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں تو بڑی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ فوراً اسی لمحے اس بیماری کو ہم سے اٹھا لے، اور ہمیں اچھی اور پر صحت بخش جو ہے وہ فضا نصیب فرمائے، تاکہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ درست ہو سکے، اور پوری دنیا جو ہے وہ اس مصیبت سے نکل سکے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا دن آپ ضرور شامل ہوں، اور اپنے احباب جو ہیں ان کو بھی اس میں ضرور شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔